آج کا جو خطبہ ہے اس کی طرف آتے ہوں. دنیا کا سسٹم نظام اللہ نے ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ آپ لوگ اس دنیا میں محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. محبت کے بغیر اگر خلوص والی محبت نہ ہو زندگی انسان کی ادھوری ہوتی ہے. پوری دنیا میں جو مسئلہ بنا ہوا ہے آج کے خطبہ جمعہ میں انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ مسئلہ تو نہیں جو آج ہم بیان کر رہے ہیں. جنگیں شروع ہیں, مسلمان کے گلے کاٹ رہے ہیں, گھروں کے اندر ہمارے جو تنازعات, معاشرے میں جو معاشرتی برائیاں ہیں, جن پریشانیوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں. عربی زبان میں مختلف زبانوں میں محبت کو مختلف الفاظ سے دیکھا جاتا ہے. انگلش میں لوگ کہتے ہیں کہ لو جو لفظ ہے یہ محبت کے لیے. پنجابی میں تو الفاظ ہی بہت ہے نا. عربی میں حب بہت زیادہ الفاظ ہیں عربی میں بھی جن سے محبت ظاہر کی جاتی ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے. لفظ محبت بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. 70 سے زیادہ الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی یہ ہیں کہ محبت کسی دوسرے کے ساتھ. اب یہ محبت کتنی ضروری ہے دنیا میں رہتے ہوئے. ہم گندم کھاتے ہیں, گندم کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ حب اور حب یہ لفظ استعمال کیا ہے گندم کے لیے. فی سبلۃ من یطحب, یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں اللہ نے گندم کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا. آپ کسی عمارت کی بنیاد کو دیکھیں, عربی میں فساد بہت ہوتی ہے. ایک لفظ کے 100 معنی ہوتے ہیں. ایک لفظ کے عمارت کی بنیاد جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی عربی میں حب اور حب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح پانی کسی جگہ میں میسر نہیں, کوئی بڑا سا مٹکا لے کر کے اس میں پانی بھر دیا جائے, اس مٹکے کے لیے بھی حب اور حب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب ایک غور کریں یہ تینوں چیزیں اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو عمارت کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, عمارت گر جائے گی. اگر ہمیں کھانے کو گندم نہ ملے پاکستان میں ہم سروائیو کر سکتے ہیں؟ ایتھوپیا میں یہ وقت میں قحط دیکھا تھا. آج بھی انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھیں, انسان ہل کے رہ جاتا ہے. گندم پوری دنیا میں جہاں چاول کھایا جاتا ہے یا گندم کھائی جاتی ہے, ہم تو دن میں 4 مرتبہ جگالی کرتے ہیں نا, ہمارا تو گندم کے بغیر گزارا گیا. پانی کا مٹکا جہاں پانی نہیں مل رہا, پانی کو سٹور کرنے کے لیے مٹکا نہ ہو, پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں ان تینوں چیزوں کے بغیر ہم زندہ, تو محبت کے بغیر دنیا میں کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ محبت کے بغیر اس دنیا میں سروائیو کرنا یہ بہت مشکل ہے. اور آج کی محبتیں افسوس کے ساتھ بڑی ناپائیدار محبتیں. آپ آج کی محبتوں کو سامنے رکھیں. کسی نے کہا تھا نا, اج دے یار نہیں یاراں ورگے, اج دے پیار نہیں پیاراں ورگے, رنگ پرنگے رج کے جھوٹے شام دیاں اخباراں نہیں. رنگ پرنگے رج کے جھوٹے شام دیاں اخباراں. آج کو محبت نہیں رہی, اور قیامت کی نشانی بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے محبت اٹھ جائے. محبت نام کی چیز نہیں ہوگی, صرف دعوے ہوں. یہ ساڈا رشتے دار ہے, کہیں سامنا ہو گیا تو لوگوں کو بتانے کے لیے یہ ساری بھوپھی کا منڈا ہے, چاچے کا منڈا ہے. جنازے میں, خوشی میں, غمی میں کہیں اکٹھے ہو جائیں گے تو رشتے داریاں یاد آئیں گی. آج ہم لوگ اپنی محبتیں ناپائیدار کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے وہ اصول چھوڑ دیا جو ہمیں دین نے دیا. محبت کے لیے دین نے جو اصول دیا وہ یہی تھا کہ جو محبت اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہوگی وہ پائیدار ہوگی, باقی جتنی محبتیں ہوگی وہ ناپائیدار ہوگی. اور ہماری محبت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ حسن و جمال سے. کسی کا حسن دیکھا, میرے دل میں بیٹھ گیا وہ, اب میں اسے چھوڑ نہیں سکتا. میرا کزن, میری کزن مجھے اچھی لگتی ہے. محبت کا معیار کیا ہے؟ صرف خوبصورتی, حسن و جمال بس. ہمارے آج کے نوجوان رشتہ داری نہیں, تعلق نہیں, خاندان نہیں دیکھتے. پہلے رشتے ہوتے تھے نانی, دادی, پھوپھی, پیچھے تک نسلیں دیکھی جاتی تھی.
اور لوگ پیچھے ذات نہیں پوچھتے تھے، صرف گود پوچھا کرتے تھے، آپ کس گود سے آئی ہیں، آپ کس گود سے آنے ہیں، آپ کس گود سے کرتے ہیں۔ اب کیا ہے، یونیورسٹی پڑھتے تھے، بس اس کی سفید چپڑی کی وجہ سے مجھے پیار ہو گیا، عشق ہو گیا، اب خودکشیاں ہو رہی ہیں، نشے میں کیوں لگ گئے، مجھے فلاں لڑکی اچھی لگ گئی۔ اللہ کی رضا کدھر ہے، اللہ کی رضا۔ اور پھر محبت ہوئی طاقت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، باجوہ صاحب، مشرف صاحب، فلاں فیض صاحب، کدھر کے سارے لوگ۔ جب محبت ہوئی عہدے کی وجہ سے، عہدہ ختم ہوا، کتنے سیاستدان تھے جن کے فیصلہ باد میں بینر لگے ہوتے تھے، لوگ کندھوں پہ اٹھا اٹھا کے رکھتے تھے، آج تو کتنے سارے لوگ۔ طاقت کی وجہ سے تھا نا یہ رشتہ، عہدے کی وجہ سے تھا نا۔ میری پھپھی کا منڈا انسپیکٹر لگ گیا، یہ محبت انسپیکٹر عہدے کے ساتھ ہے، پھپھی کے منڈے کے ساتھ نہیں۔ طاقت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے کتنے جنگل پاکستان میں بدل گئے۔ باجوہ صاحب جہاں پکڑے نہیں جاتے تھے، باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھے دھکے نہیں کھا رہے آپ۔ کتنے ہمارے چیف جسٹس رہتے تھے، ہم نے محبت کی طاقت کو دیکھ کے آج رشتے دار بھی اسی کے گھر آتے ہیں جس کے پاس پیسہ۔ غریب کے گھر رشتے دار تو نہیں آتے۔ اڑ گئے سب یار بے روزگار ہوتے ہی، اڑ گئے سب یار بے روزگار ہوتے ہی، چھوڑ گئے سب تیماردار بیمار ہوتے ہیں۔ آج رشتے داریاں ختم، پتہ لگ جائے وہ دوست ہمارے، وہ تعلق والے ہمارے جو ہاتھ پکڑتے تھے تو دباتے چھوڑتے نہیں تھے، گلے گرتے تھے تو پیسے لیا کرتے تھے، جن کا ہمارے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے تھوڑے سے حالات تنگ آ جائیں، دوسری گلی سے گزرتے پیسے نہ مانگے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ رشتے داریاں دیکھنے فون نہیں اٹھاتے، مارے تمنے کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے، غمی میں شریک نہیں ہوتے، اور کتنے کفن دے پیسے ہی نہ مانگتے۔ آج پورے پاکستان کو چھوڑیں، پوری دنیا کو دیکھیں، ہمارا تعلق کس لیے تھا؟ دبئی کے ساتھ ہمارے معاملات کیوں تھے؟ دبئی ہمیں قرضہ دیتا تھا۔ سعودیہ کے ساتھ ہمارے معاملات 5 حکومتوں نے اس لیے رکھے، ہمیں ڈالر ملتے تھے۔ قطر کویت کے ساتھ تعلقات اس لیے تھے، مفادات تھے ان کے۔ آپ دیکھیں اب حوثی باغی اٹھے ہیں نا ایران کی حمایت میں، کس لیے اٹھے ہیں؟ حماس کو ہم نے کھڑا کیا اسلام کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے۔ شام کے اندر 40 لاکھ بچہ ہم نے قتل کر دیا، کس کی محبت میں آ کر کے؟ یہودیوں کی محبت میں آ کر کے۔ بھائی جان، یہ دنیا میں جتنی جنگ لگی ہوئی ہے، مسلمان کے گلے کاٹ رہے ہیں، کیوں؟ ہم نے اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کے جو محبت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے کرنی تھی، ہم نے کی طاقت عہدے کی وجہ سے۔ یہاں سے ہمیں مفادات تھے، ان مفادات کی وجہ سے اسرائیل بیٹھا ہے نا چپ کر کے۔ کوئی بیان سنا آپ نے نیتن یاہو کا؟ کوئی حملہ سنا آپ نے نیتن یاہو کا؟ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، کیوں؟ اب مسلمان کا گلا کاٹے گا، کویت کے اوپر، قطر کے اوپر، دبئی کے اوپر، سعودیہ کے اوپر، اب وہاں ایئرپورٹ کے اوپر حملہ کرنے والے مسلمان نہیں۔ یہاں کچھ لوگ جمعہ پڑھنا چھوڑ گئے، کیوں؟ ہم نے ایران کی حمایت کی بات نہیں کی۔ اور بھائی پاسداران انقلاب کے جذباتی نوجوان اب یہی کچھ کرتے رہیں گے؟ اللہ کے بندوں، محبت کا معیار دیکھیں۔ ہم نے محبت کی طاقت عہدے کی وجہ سے، اللہ کی رضا نہیں تھی، اور جب اللہ کی رضا نہیں تھی، اڑ گئے سب یار بے روزگار ہوتے ہیں۔ تو بھئی اکیلا نہیں رہیں گے آپ، خاندانوں میں اچھا بڑا اثر و رسوخ والا آدمی اکیلا رہ جاتا ہے، کیوں؟ انہیں پیسے مانگ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، یہ ہے وہ چیز۔ اور جب اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو، جو محبت ہمیں سکھائی گئی کہ انسان تم نے محبت کرنی ہے تو صرف اللہ کے لیے، حسن و جمال دیکھنا ہے نا، اگر محبت کرتے ہوئے اللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، تو کیوں کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی آواز سنی موسیٰ علیہ السلام نے، جب اللہ کی آواز موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں پڑی تو کہنے لگے اللہ تیری آواز اتنی خوبصورت ہے، تو کتنا خوبصورت ہوگا وہ۔ رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر دولت دیکھنی ہے تو اللہ سے زیادہ دولت ہے کسی کے پاس؟ اگر طاقت دیکھنی ہے، اللہ سے زیادہ بھی طاقت ہے کسی کے پاس؟ یہ کہاں وینزویلا کا تیل، وینزویلا کی حکومت، وینزویلا میں سرمایہ
ابھی زلزلہ آیا ہے، اللہ کی طاقت دیکھے، تھوڑی سی زمین ہلائی اللہ نے، پورا وینزویلا امریکہ ہلا کے نہیں رکھ دیا اللہ نے۔ اللہ کے لشکر، ہواؤں کے لشکر، اللہ کے لشکر پانی کے لشکر، اللہ کے لشکر جانوروں کے لشکر، اللہ کے لشکر چونٹیوں کے لشکر، اللہ کے لشکر یہ کٹی ڈالی چھوٹا سا کیڑا ہے، فصلیں تباہ نہیں کر دیتا۔ اللہ سے زیادہ بھی کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ آج اگر یہی محبت ہماری اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتی، بتاؤ سعودی عرب میں حوثی باغی حملہ کر سکتے تھے؟ ایران دبئی پر اور قطر کویت ایران پر حملہ کر سکتے تھے؟ مفادات بدل گئے ہمارے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے جب محبت ہوتی ہے، ہمیں صحابہ سے محبت کیوں ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ بڑے صحابہ ایسے تھے، اسلام لائے، قربانیاں دی، دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے تو فتح مکہ بھی نہیں دیکھا، انہوں نے تو غزوہ حنین بھی نہیں دیکھا، انہوں نے تو ترقی بھی نہیں دیکھی، لیکن آج بھی ہمارے دل میں صحابہ کی محبت کیوں ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی وجہ سے۔ عزیزوں، محبتوں کے معیار بدلو، خاندان مضبوط رہیں گے۔ اگر ہم نے محبتوں کے معیار نہ بدلے، خاندان بھی ٹوٹیں گے، ملک بھی ٹوٹے گا، ہم امت مسلمہ بھی ٹوٹ جائیں گے۔ اور اللہ کے لیے محبت کیا ہوتی ہے؟ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے، مدینہ میں آگے فتح مکہ سے پہلے جا کے منت سماجت کرتے اللہ کے نبی کہ آپ جنگ نہ کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے، تو جب مسجد نبی میں آئے، حضرت بلال نے دیکھ لیا۔ حضرت بلال کو اپنے زخم یاد آ گئے، اپنی تکلیف یاد آ گئی۔ حضرت بلال نے اسی وقت کہا، یہ اللہ کا دشمن زندہ ہے، ابو سفیان ابھی زندہ ہے۔ یہ جملے کہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، بلال مہمان ہے، کوئی بات نہیں، صبر کرو، مہمان کو ایسے ہی کہتے ہیں۔ حضرت بلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آگے کہا، اللہ کے نبی، اللہ کی رضا کے لیے جب محبت ہو تو پھر بلال سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کے لیے محبت نہ ہو، ابو لہب حسین تھا، جمیل تھا، دولت والا تھا، طاقت تھی، عہدہ تھا، بتاؤ ابو لہب کے ساتھ اسی نے محبت کی؟ ابو لہب کے بارے میں تو اللہ نے قرآن اتار دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گیا، ذلیل ہو گیا، برباد ہو گیا، اس وجہ سے۔ لیکن بلال غلام کا بیٹا، غلام دیکھو، ابو بکر صدیق جیسا سردار اللہ کے نبی کے پاس آ رہے، حضور بلال کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ بلال کو میں نے کہا مہمان آیا ہے، کوئی بات نہیں۔ بلال ناراض ہو گیا تھا کہ نبی، اگلے جملے بڑے پیارے، یہ جملے دل میں جگہ رکھ کے جب آپ جائیں گے نا، ان جملوں کے بعد خاندان میں مارا نہیں لگے گا، خاندان میں غریب نہیں لگے گا، ماڑی بہن کے دروازے پہ جانے کو بھی دل کرے گا، ماڑے بھائی کے دروازے پہ جانے کو بھی دل کرے گا، پھر دل کرے گا دوبارہ اللہ وہ دن لا کہ ہم سارے بہن بھائی ایک ہی چولہے پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ اللہ کے نبی بلال ناراض ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر ابو سفیان کو چھوڑ، اٹھ کے جا، پہلے بلال کو راضی کر، اٹھ کے جا بلال کو راضی کر۔ اگلے جملے بڑے پیارے، آسمان کا رب ناراض ہو گیا، ابو بکر جلدی جا بلال کو راضی کر۔ اللہ کے نبی ہوا کیا ہے؟ فرمایا جو بلال کے چہرے کے رنگ بدلے ہیں، آسمان کا رب بھی ناراض ہو گیا ہوا ہے۔ آسمان کا رب بھی۔ ابو بکر صدیق گئے، جا کے معافی مانگی، کس سے؟ اور غلام سے، غلام کے بیٹے غلام سے، کالے رنگ والے بلال سے۔ معافی کون مانگ رہے جی؟ معافی کون مانگ رہا؟ ساڈا تے نہ کنی نہ رہندا۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی بلال ناراض ہو گیا میرے سے، بلال اتنی فکر غلام کی، یہ ہے محبت۔ ابو بکر صدیق آئے، اللہ کے نبی میں نے معافی مانگی، بلال راضی ہو گیا۔ اور جب اللہ کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، ملتا کیا ہے؟ آج کل ساری دوستیاں مفادات کے لیے، ملنا جلنا مفادات کے لیے، بیٹھنا مفادات کے لیے، یہاں تک کہ ہماری رشتے داریاں مفادات کے لیے، تعلقات ختم، دوستیاں ختم، برادریاں ختم، اللہ کی وجہ سے محبت۔ اگر یہی سارے ملک سوچ لیں ملتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے واقعہ سنایا، صحابہ پہلی امتوں کا ایک واقعہ ہے۔ ایک بندہ سفر پہ جانے لگا، تو جا کیوں رہا ہے کہ اس بستی میں اس کا دوست رہتا تھا۔ کون رہتا تھا؟
توجہ ہے آپ کی؟ اس بستی میں کون رہتا تھا؟ دوست رہتا تھا. دوست کو ملنے کے لیے گھر سے نکلا, آسمان سے فرشتہ بھیجا اللہ نے. اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں, اس کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ اینہ ترید, کہنے لگا میں جا رہا ہوں کہ میں جا کر کے اپنے دوست کی خیریت, میں اپنے دوست کا حال پوچھوں. وہ فرشتہ سوال کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا کیا تو نے حل لگا علیہم بنعمت تردھا, اور کیا تو نے اس سے پیسے لینے ہیں, تو نے اس سے کچھ سامان لینا ہے, تو نے اس سے قرضہ لینا ہے؟ کہنے لگا نہیں, مجھے اپنے دوست سے اللہ کے لیے محبت ہے. کس کے لیے؟ میں صرف اس سے اللہ کے لیے محبت کی وجہ سے ملنے جا رہا ہوں, اس کی تیمارداری کرنے جا رہا ہوں, اس کی خیریت پوچھنے جا رہا ہوں, اس کے گھر کے احوال پوچھنے جا رہا ہوں. کہنے لگا مطلب تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں. وہ فرشتہ کہنے لگا میں بھی فرشتہ ہوں, انسانی شکل میں اللہ نے بھیجا ہے. اگلے جملے بڑے پیارے ہیں. کہنے لگا اگر تو اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں اسے ملنے جا رہا ہے, آسمان کے رب نے مجھے بھیج کے تجھے خوشخبری دی ہے کہ تیری محبت کی وجہ سے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. تیری محبت کی وجہ سے اللہ بھی تجھ سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہی سوچ رہے ہم لوگ. غزہ کے اندر کتنے برے حالات تھے, ہم مذمتی بیان دیتے رہے, اللہ کی لاٹھی بے آواز نہیں. میں نے اس وقت جمعے میں کہا تھا, اللہ کی قسم مجھے الفاظ یاد ہے, میں نے کہا غزہ کی صورتحال دیکھ کے اب میں پسین گوئی کر رہا ہوں جمعے میں, میرا جمعہ ریکارڈ ہوگا وہ والا کہ اگلے چند مہینوں میں مسلمانوں پر ایسا زوال آنے والا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کشمیر کا 1 سال کا محاصرہ ہوا تھا, اس کے بعد کرونا آیا کہ نہیں آیا؟ ہم نے کشمیریوں کو 1 سال کے لیے معصور کیا تھا, اللہ نے 5 سال کے لیے پوری امت کو معصور کیا کہ نہیں کیا؟ بتایا. کرونا رہا کہ نہیں رہا؟ پھر گھروں میں بند ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم لوگ کاروبار بند ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی زمین پر ظلم ہو اللہ بدلا نہ لے؟ جھوٹ ہے, جھوٹ ہے یہ. غزہ پر جب بمباری شروع ہوئی, میں نے جمعے میں کہا تھا تھوڑے سے مہینے رک جائیں آپ, امت مسلمہ دیکھیے گا اللہ ان سے انتقام لے گا, اور اللہ انتقام لے رہا ہے. کویت کے بادل دیکھیں, کویت کے ایئرپورٹ دیکھیں, کویت کے بازار دیکھیں, دبئی جہاں پہ ڈالروں میں کمرے نہیں ملتے تھے, لوگ ہاتھوں پہ واقف رہتے ہیں. اللہ انتقام نہیں دیتا, اللہ انتقام, یہی انتقام اللہ گھروں سے بھی لیتا ہے, یاد رکھیے گا. اگر برادری میں, اگر کتے قبیلے میں, اور اگر تمہارے علاقے میں کوئی بندہ مارا ہو, کوئی مدد کر سکتے ہو, نہیں کرتے, یاد رکھیے گا اللہ پوری کی پوری برادریوں سے بھی انتقام لیتا ہے, اللہ پورے کے پورے خاندانوں سے بھی انتقام لیتا ہے. اللہ کا قانون ہے, اللہ کے قانون بدلا نہیں کرتے عزیزو, اللہ کے قانون نہیں بدلا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لایا ہوا دین, صحابہ نے ایک دن خوشی منائی. اب بات سنیے گا, صحابہ نے جب دیاں ڈالی, موبائل کے دن, عید کا دن نہیں تھا, ایک آنے والا بدو آیا, ایک آنے والا صحابی آیا. اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ فرمایا صحابی تیاری کر لی ہے تم نے؟ اور قیامت پوچھ رہا تیاری کر لی؟ چپ ہو گیا. امتحان ہونا, امتحان اگر تیاری کی, بندہ کہتا ہے اللہ نہیں جلدی جلدی امتحان ہو جائے جان چھوڑیں گے, اور جس کو یاد نہ ہو وہ کیا کہتا ہے اللہ کرونا ہی آ جائے, کوئی آفت ہی آ جائے, کوئی سیلاب ہی آ جائے, امتحان کینسل ہو جائے. اور فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی چپ. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اللہ کے نبی تیاری تو کوئی نہیں کی, لیکن ایک چیز دل میں ہے کہ مجھے آپ سے اور اللہ سے بڑی محبت, مجھے آپ سے اور اللہ سے. جب اس نے جملہ کہا نا, اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی اگر تجھے مجھ سے اور اللہ سے محبت ہے نا, قیامت کا دن ہوگا, میں محمد رسول اللہ تجھے کہتا ہوں کہ جو جس سے محبت کرتا تھا قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. صحابی کہتے ہیں ہم نے مدینے میں جفریاں ڈالی, مبارکباد دی, اس دن عید کا دن تھا, اور تو بھی جمتی, تو بھی جمتی, تو بھی جمتی, اور تم کیوں جلدی کہتے ہو؟ سارے صحابہ کہنے لگے یار تو اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا, تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوگا نا. اللہ حضرت انس کہتے قیامت کے دن میرے پاس نیکی کوئی نہیں اللہ کے پاس جا کے,
لیکن میرے اللہ نے مجھے اتنا اطمینان دے دیا ہے کہ میں قیامت والے دن جا کے کہوں گا اللہ میں بھی میرے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اسی محبت کے صدقے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ عزیزوں، دوسری چیز، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، ملک ٹوٹ رہے ہیں، امت مسلمان کر رہی ہے۔ جہاں اللہ اس کی رضا کو دیکھتے ہوئے محبت کرنی ہے، وہیں پر دوسرا بڑا اصول محبت کو قائم رکھنے کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرنا چھوڑ دو۔ یہ محبت کا بہت بڑا اصول ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آنے والا ہے، آگے کہنے لگا اللہ کے نبی کوئی ایسا طریقہ ہی بتا دیں اللہ میرے سے محبت کرے اور دنیا والے بھی میرے سے محبت کرے۔ فرمایا صحابی بڑا آسان سے نسخہ ہے، تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کو دل میں نہ بسا، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ لوگوں سے بے نیاز ہو جا، کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کوئی پیسہ کھا رہا ہے نہیں کھا رہا، تو اپنا کام کر۔ کہنے لگا اللہ کے نبی لوگ کیسے محبت کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کے ہاتھوں میں جو بھی ہے نا مجھ سے بے نیاز ہو، لوگوں کے کاموں میں مداخلت کرنا چھوڑ دے۔ آج ہمیں پتا کتنا برا لگتا ہے بنا بنا کی مداخلت۔ اچھا جی وہ طلاق کیوں ہوئی؟ اچھا جی آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کا کاروبار کیسا ہے؟ آپ کے بچے اچھا نہیں پڑھتے؟ آپ کے بچے فلاں سکول میں نہیں آتے؟ وہ بھائی تیرا کیا لینا دینا ہے؟ خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے کس وجہ سے؟ اسی مداخلت کی وجہ سے۔ آپ مداخلت کرنا چھوڑ دیں، اللہ محبتوں کو قائم رکھے۔ آج ہر بات پہ مخالفت، مداخلت، رشتے داریوں میں مداخلت، رشتہ کرنے میں مداخلت، بھائیوں کے معاملات میں مداخلت۔ اور بھائی تجھے کسی نے چودھری بنایا ہی نہیں، تو آگے ویسے ہی چودھری بن رہا ہے۔ ہم تو اس بات کے بھی قائل نہیں، جب تک کوئی مسئلہ نہ پوچھے ہم مسئلہ بتانے کے بھی قائل نہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، ابو داؤد نے حدیث کی اتنی موٹی کتاب لکھی اور کہنے لگے ان ساری کتاب کا خلاصہ 5 حدیثیں ہیں، اور ان 5 حدیثوں کا خلاصہ ایک حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ پوری دین کی بنیاد اس حدیث پر کھڑی ہے۔ مسلمان اچھا اسلام اس بندے کا ہے جو ہر وہ چیز چھوڑ دے جس سے اس کو لینا دینا نہیں، ہر وہ چیز چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لڑائی کسی کے گھر میں ہے، چسکا لینے ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ جتنے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ گاڑیاں روکتے کیوں ہیں؟ ہمدردی کرنے کے لیے نہیں، ویڈیو بنانے کے لیے، ڈرامہ کرنے کے لیے۔ بھائی آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ اچھی بات ہے دعوت دو، لیکن فنگرے لگانا شروع کر دینا، مداخلت کرنا شروع کر دینا۔ میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا وہ ایسے کر رہا تھا، اپنے بیٹوں کا پتا نہیں۔ یہ مداخلت اگر آپ چھوڑ دیجیے، بڑی پیاری مثال ہے، کیڑے مکوڑوں کو دیکھیں آپ۔ شہد کی مکھی اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا 1400 سال پہلے، فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے نقشہ دے دیا۔ آپ کبھی شہد کی تفسیر پڑھیں، اللہ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ پتہ ہے کیوں کیا؟ شہد کی مکھی واحد کیڑا ہے، واحد جاندار ہے جو مداخلت نہیں کرتی کسی کے کام۔ اللہ کہتے ہیں میں نے شہد کی مکھی کو 60 سے 70 گھنٹے زندگی دی ہے، بس کتنی زندگی ہے جی؟ 60 70 سال ہی مداخلت چلاتے ہیں، کسی کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا کام پتہ ہی کیا ہے؟ عدالتوں میں جائیں، باقاعدہ آپ کو وہ لوگ ملیں گے جھوٹی گواہی کے لیے پیسے لے کے گواہی دیتے ہیں لوگ۔ آپ چلے جائیں پاسپورٹ بنوانے کے لیے، آپ کو باہر وہ لوگ ملیں گے کمیشن لے کے پاسپورٹ بنوانے والے۔ آپ تھانے کے باہر چلے جائیں، آپ کو لوگ ملیں گے جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے لوگ۔ آپ کو خاندانوں میں ایسی عورتیں ملیں گی پٹھے ککڑیاں، جن کا کام ہی صرف یہ ہے لڑائی ڈلوانا۔ آپ کو خاندان میں ایسے لوگ ملیں گے بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، ادھر کی ادھر سنا کے مینو کچھ لینا دینا نہیں، میں تو ویسے ہی دس رہے سی کوئی گل کر رہے سی، اور بھائی تم نے ضرور بتانا تھا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کسی نے بتایا کہ فلاں بندہ آپ کی قیمت کر رہا تھا، کہنے لگے یار تو نے بہت بڑا نقصان کر دیا، غیبت وہ کر رہا تھا، تو نے مجھے بتا کے اس کے بارے میں دل میں خرچ پیدا کرنے کی کوشش کی۔
ہم اتنے ویلے ہیں کہ ہم ہر بندے کے کام میں کام بنا رہے ہیں. قاری صاحب مدرسہ ایسے چلائیں آپ, کلاس ایسے چلائیں آپ, معاملہ ایسے کریں آپ. بھائی آپ انجینئر ہیں, عمارت بنانے کی کوشش کریں. آپ مسلح میں کھڑے ہو کے امامت کی طرف نہ آئے, مہربانی. آپ ایک انجینئر اور بھی ہے جہلم کا, اللہ نے وہ بھی عذاب اس قوم پہ مسلط کیا ہے. اور بھائی تم نے دین نہیں پڑھا, اسلام نہیں پڑھا, نہیں مداخلت کی جانی ہے. ابو سفیان ایسے تھے, امیر معاویہ ایسے تھے, ماموں پارٹی. تو بھائی تیرا کام انجینئر ہے, تو اپنی جا کے عمارتیں سینی کر, تو اپنے سامنے بتا رکھ کے نماز پڑھ. تیرا کیا کام ہے دین کی وجہ سے؟ پچھلے جمعے ایک بندہ آیا, آ کے اس نے مجھ سے سوال کیا. اللہ کی قسم سوال کیا ہے, میں حدیث کو نہیں مانتا, میں فلاں حدیثوں کو نہیں مانتا, میں قبر کے عذاب کو نہیں مانتا, میں فلاں کو نہیں مانتا. میں نے کہا تیرے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ کہنے لگا میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ جھوٹی ہے. میں نے کہا تمہیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ میں اوپر دے کے پڑھ لیتا ہوں. اللہ کی قسم میں نے قرآن کھولا. میں نے کہا یہ لو. میں نے کہا اس آیت کا ترجمہ کر کے بتاؤ. میں نے لگا نہیں, میں موبائل سے دیکھ کے ترجمہ کرتا ہوں گا. اب تو مجھے بتائے گا دین کیا ہے؟ یہی مداخلت پوری دنیا میں ہو رہی ہے. لڑائی کسی کی, مداخلت کوئی کرتا ہے. شہد کی مکھی اللہ کہتے ہیں 60-70 گھنٹے زندہ رہتی ہے مکھی. اللہ کہتے ہیں فصل کی سمولا مٹی کی ظلولا. میں نے اس شہد کی مکھی کو بتایا اس رستے میں چلنا ہے تو نے 60-70 گھنٹوں میں ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کبھی وہ مکھی میرے بتائے ہوئے رستے سے 1 انچ بھی ادھر نہیں ہوتی, ادھر نہیں ہوتی. کیڑا ادھر ادھر نہیں ہوتا. انسان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار میں اپنا کام کرا, محبت پیدا کرنے کے لیے, محبت باقی رکھنے کے لیے. تیسری بڑی دلیل آج جو دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی عزیزوں, وہ اقبال نے کہا تھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کریم. جب تک ہماری زندگیوں میں ادب نہیں نہ آتا محبت قائم نہیں رہ سکتی. آج خاندان پر بات کیوں, چھوٹا یا منڈا اٹھ کے چنگے بڑے بزرگوں ڈانٹ دیں, دادے کے خلاف پودا کھڑا ہوتا ہے, باپ کے خلاف پیڑا کھڑا ہو جاتا ہے. ادب کی وجہ سے محبتیں ختم ہو گئی. سعودی عرب, ہمیں یہ نہیں مسئلہ سعودی عرب سے کہ سعودی عرب میں سارے جو ہے فرشتے رہتے ہیں, نہیں, لیکن ہمیں یہ مسئلہ ضرور ہے وہاں پہ اللہ ہے مدینہ تو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب کہ بندہ یہ کہے کہ ہم فلاں جگہ پر بھی اللہ کا گھر اور مدینہ بنا دیں گے اور وہاں پہ حج ہوا کرے گا, بتاؤ یہ بے ادبی نہیں؟ کس کا ادب, کون ادب کر رہے ہیں آج؟ گھروں کے پھل ٹوٹ کے پھر چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ماں سے بیچتی ہے. کیا کیا تھا ابلیس نے؟ اللہ نے جب نکالا نا, اللہ نے اس وجہ سے نہیں نکالا تھا فرمانی کی تھی. اس نے کیا کیا تھا؟ بیما اغویتنی, اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ کو الزام دے دیا, بے ادبی کی, اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اور آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی نا, غلطی کے بعد ڈٹ جانا, باپ بننا. یہ نہیں تھا. آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ میں نے ظلم کر لیا اپنے نفس. اور شیطان کے کہنے لگا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اور آج تک قیامت تک شیطان بن گیا, آدم نبی بن گیا. اللہ موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب سورہ کاف کے 3 کام کیے تو 2 کام جو برے تھے اس کی نسبت اپنی طرف کی, کشتی میں نے توڑی, بچہ قتل میں نے کیا. اور جب دیوار کھڑی گئی تو کیا کہا فارادا رب کا, یہ کام تیرے رب نے کیا. اللہ ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے, کہنے لگے اللہ تو مجھے کھلاتا بھی ہے, تو مجھے پلاتا بھی ہے, لیکن جب بیمار ہوئے تو کیا کہا بھائی مریض تو فہو یشفین, اللہ تیرا ادب یہ ہے جب میں ابراہیم بیمار ہو جاتا ہوں شفا مجھے نو دیتا ہے. اللہ بری چیزوں کی نسبت اپنی طرف, اچھی چیزوں کی نسبت. اور ہمارے گھروں میں کیا ہے جی, ہمارے ملک میں کیا ہے جی, کوئی کسی کا احترام کر رہا ہے یہاں پہ؟ جو استاد ہوا کرتا تھا آج شفیق استادوں کو مار رہے. اللہ آج اولاد باپ کے خلاف کھڑی. اللہ کا ادب نہیں رہا, اللہ کے رسول کا ادب نہیں رہا. اللہ کے رسول کا ادب کیا تھا؟ حضرت علی کو کہا گیا تھا یہ نام مٹا دو محمد. حضرت علی نے کہا تھا ہاتھ ٹوٹ سکتے ہیں, محمد نہیں مٹایا جا سکتا. ہم نے کیا تو کیا اپنے پیغمبر کا. اب وہ ایوب انصاری کے گھر میں ایک کمبل تھا, سردی کی راتیں تھی, پانی گر گیا. اب وہ ایوب انصاری نے وہ کمبل اٹھایا, پانی کے اوپر رکھ دیا, ساری رات اس سردی میں گزار دیا. اب وہ ایوب تم نے یہ کیوں کیا؟
اللہ کے نبی میں نہیں چاہتا تھا ایک پانی کا قطرہ نیچے گرے میرے پیغمبر کو دشواری ہو اللہ. صحابی اللہ اکبر کھانا کھا رہے کہنے لگے میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا وہ نہیں کھا رہے تھے. اللہ کے نبی نے صحابی کو خون پکڑایا پھینک کے آؤ. وہ گیا اور جا کے پی دیا. فرمایا صحابی پھینکا نہیں, اللہ کے نبی زمین پر آج لاکھ خون پھینکنے کی ہمت نہیں ہوئی میرے اندر. ہم اتنے بیوقوف ہو گئے, ہم نے اتنی بیوقوفی کر دی. جن والدین نے ہمیں معاملوں کے ساتھ مشقتوں کے ساتھ پالا تھا, اولاد اٹھ کے اس والدہ کی زبان پکڑ رہی ہے, گھروں میں محبت کیسے آئے گی؟ کاروبار کے لیے بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے, گھروں میں محبت کیسے آئے گی؟ حضرت محمد عمر تابعی ہے رحمہ اللہ, ایک دن اوپر تھی ماں, نیچے آپ تھے. ماں نے کہا اور آواز دی, کہنے لگے ماں میں آتا ہوں. آواز اونچی ہو گئی. محمد بن عوف کے دل میں آیا کہ میری آواز میری ماں کی آواز سے اونچی ہو گئی. اسی وقت بازار گئے, غلام خریدا, غلام خرید کے آزاد کیا اور ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے. ماں مجھے معاف کر دے. ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ماں اللہ میری پوری زندگی کی نیکیاں ضائع کر دے گا کہ میری آواز تیری آواز سے اونچی ہو گئی. میری آواز کس کی آواز سے اونچی ہو گئی تھی؟ ماں کی آواز سے. ہم نے ادب نہیں سیکھا. آج ادب نہیں ہے. کسی بڑے کا ادب کرنا سیکھے. خاندان میں خاندان ٹوٹتے نہیں. گھر کے اندر بڑے بھائی کا ادب کرنا سیکھے, گھر ٹوٹتے نہیں. بڑی بہن کو عزت دینا سیکھے, گھر ٹوٹتے نہیں. اللہ کے بندو یہ اللہ نے درجے رکھے ہیں, ان درجوں کا خیال کرو. مسجدیں ادارے کیوں برباد ہیں آج اداروں کی بربادی کی وجہ یہ ہے ہر بندہ ٹانگل آ رہا ہے, ہر بندہ آتے اداروں کو برباد کر رہا ہے. جماعتیں کیوں برباد ہیں؟ جماعتوں میں بھی یہ کچھ. ہم لوگ ادب کرنے کے قائل ہیں. عزیزوں یہ 3 باتیں زندگی میں لے کر کے آئے. یہ 3 باتیں محمد بن منکدر رحمہ اللہ کلاس میں بیٹھے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اور ہر اثر کے بعد جا کے نا اپنا سر ماں کے قدموں میں رکھ بولتے ہیں. یہ صحیح بات. کس کے قدموں میں؟ ماں کے قدموں میں. ایک دن ماں نے کہا بیٹا تو صحیح بخاری پڑھاتا ہے, حدیث کی کتابیں پڑھاتا ہے, اثر کے بعد آ کے مجھے شرمندہ کرتا ہے. اپنا سر میری چوٹی میں کیوں لگتا ہے, چوٹی اپنے سر کو کیوں لگاتا ہے؟ کہا کرتے تھے ماں وہاں میں دین پڑھا کے آتا ہوں, یہاں پہ اللہ تیری چوٹی کی برکت سے میرے دماغ کے دریچے کھو دیتا. والدین کا ادب دیکھ کے جہاں گھر ٹوٹ سکتے ہیں. باپ کی ایک آواز پہ گھر بنا کرتے تھے. عزیزوں یہ 3 باتیں زندگی میں لے کے آئے. محبت کرنی ہے تو کس کے لیے, اور کسی کے کام پہ ڈانگ نہیں اڑانی ہو. تیسری بات ادب کرنا سیکھے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا